لیکن ان کا طرز اور رنگ کچھ مولویانہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت زیادہ زور ڈالتے ہیں۔ ان کی تبلیغ میں کچھ زیادہ گہرائی نہیں ہے۔ ایک انقلابی قسم کی تبلیغ تو میں سمجھتا ہوں کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے، وہ صرف صوفیہ کرام کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ بھی تصوف کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر صحیح طور پر عامل نہیں ہیں، کچھ بین سے ہیں۔ اس قسم کی فراست تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتا ہے، کوئی اپنے ذہن سے تو پیدا نہیں کر سکتا کہ کسی قوم کو کس طرح تبلیغ کی جائے۔ اس کے لیے کچھ روحانی قوت کی بھی ضرورت ہے اور کچھ اللہ کی تائید بھی ہونی چاہیے۔ اس آگ کی طرح جو سوکھی گھاس کو لگ جاتی ہے پورے طرح پھیل جاتی ہے، ویسے تھوڑے تھوڑے لوگ خود بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو صرف مسلمانوں کو دیکھ کر، ان کی نمازوں کو دیکھ کر یا کسی نیک آدمی کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اس قسم کی تبلیغ جیسے حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے فرمائی اور ایسا بیج ڈالا کہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا اور اب تک سارے لوگ ان کے نام لیوا ہیں، وہ تو اور ہی قسم کی چیز ہے۔ اس قسم کی جماعتیں تھوڑا بہت کام کر سکتی ہیں، لیکن جو کام یا جس کام کا کم سے کم انتظار ہم کر رہے ہیں وہ ان لوگوں سے نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب نے کہا کہ عیسائیت کی تبلیغ کا طریقہ مختلف ہے، اس کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں یہ تو نہیں معلوم کہ ان میں روحانیت ہے یا نہیں، لیکن ان میں ڈیڈیکیشن بہت ہوتا ہے۔ حضرت سعید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ان میں بعض لوگ ہیں جو طالب دنیا نہیں ہیں۔ انہی صاحب نے کہا کہ کچھ ڈاکٹر لوگ بھی اسی طرح خدمت خلق کے لیے افریقہ وغیرہ جاتے ہیں۔ عراق اور ترکی کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں ایک صاحب بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان سے خط و کتابت بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ پیسے کے لیے آئیں تو یہاں نہیں آئیں، البتہ آپ کو روٹی مل جائے گی۔ حضرت سعید اللہ فریدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ تو فطرت ہے، پتہ نہیں خدمت خلق کا جذبہ کس قسم کا ہے، لیکن انسانی ہمدردی بھی انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے جو کبھی کبھی بعض کفار اور مذہبی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کفار میں یہ چیز ضائع ہو گئی اور ایماندار لوگوں میں ضائع نہیں ہوئی، لیکن اس میں ایک قسم کی مشابہت ہے۔ جن صوفیہ کرام نے یہ کام کیا ہے وہ بھی ایسے ہی تھے، ان کے دل میں طلب دنیا نہیں تھی، انہوں نے اپنی زندگی صرف اسی کے لیے وقف کر دی تھی۔ انہوں نے بھی کم سے کم صرف ضروریات زندگی کے اوپر اکتفا کیا، کبھی اپنے آرام و آسائش کا خیال نہیں کیا، مشکل سے مشکل جگہوں میں رہے اور سفر بھی کیا۔ لیکن عیسائیت کی تبلیغ صرف انہی قوموں میں کامیاب ہوئی ہے جو بالکل ہی جاہل تھے، جن کے پاس کسی قسم کا مذہب نہیں تھا یا ایسا مسخ شدہ مذہب تھا جسے ہم مذہب کے نام سے موسوم بھی نہیں کر سکتے، جیسے افریقہ اور آسٹریلیا میں تھے۔ مسلمانوں میں ان کی تبلیغ کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ جنوبی ہندوستان اور بنگال وغیرہ میں بھی جو ٹرائبز تھیں ان میں بھی انہیں کامیابی ہوئی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی مذہب نہیں تھا۔ اس طرح ہمارے ملک میں ہندوستان میں جو بہت نیچ قوم تھی ان میں بھی کچھ کامیابی حاصل ہوئی تھی، ان کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ پھر اس میں کچھ سیاست بھی رہی، حکومت نے چپکے مدد کی، اعلانیہ نہیں کرتے تھے۔ ان میں سیاسی لوگ بھی چپکے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی برکت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ مسلمانوں میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ کوئی بدبخت کا دکا محض دنیا کے حصول کے لیے بظاہر عیسائی بن گیا ہو تو ہو۔ ایک صاحب سہارا کے ریگستان میں 70 سال تبلیغ کرتے رہے۔ 40 سال تبلیغ کرنے کے بعد ایک لڑکا اسے مل گیا جس کے ماں باپ کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا، اس نے اس کو پالا اور عیسائی بنایا۔ ساری عمر کا محاصل یہی تھا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اس نے لکھا ہے یہاں تبلیغ سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے کچھ تعلیم دی ہے،
تعلیم اور علاج، اسپتال وغیرہ کے ذریعے کچھ کرتے ہیں، ان کا کام نیگیٹو ہوتا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو اسلام سے دور کر دیں تو اسے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسلام کی بات اور ہے، عیسائیت میں وہ جان نہیں ہے۔ اسلام تو واقعی ایک چنگاری ہے، اگر سوکھی لکڑی ملے تو فوراً آگ پکڑ لیتی ہے۔